الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے بھی، جس زمانے میں بھی، جس شخص نے بھی، جس نوعیت کے آدمی نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا وہ آدمی. یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اپنی کتاب میں بتائی. اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا. اور اللہ اور رسول کی بات کو ماننا یہ ضروری اس لیے ہے کہ انسان دنیا میں صرف اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تو بات مان نہ یا نہ مان، اس کے بعد اختیار ہے. اختیار اس لیے ہے کہ ابھی وہ امتحان کی جگہ میں ہے. اگر بات مانے گا تو کامیاب ہو اور نہ مانے گا تو ناکام. اس کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ پھر جو حقیقی دن آخرت کا ہے اس میں بالکل واضح ہو جائے گا. یہ ابھی امتحان کی جگہ میں ہے، اس لیے انسان کے لیے اس کا حکم ماننا بہرحال ضروری ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ضروری ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم در حقیقت میں اللہ کا حکم ہے، در حقیقت وہ حکم اللہ کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم خود اس نے فرمایا کہ میرا حکم کائنات کی ہر چیز مانتی ہے، ہر چیز. الا لہ الخلق والامر. اس نے پیدا کیا کائنات کو، اور کائنات میں حکم بھی اس کا جاری ہے. ساری کائنات اس کے حکم کے تحت چل رہی ہے، اور اس کے حکم سے سرتابی کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں کرتی. ہر چیز میں اس کا حکم ہے اور جاری و ساری ہے، اور جس طرح اس نے حکم دیا ویسے ہر چیز چل رہی ہے. صرف انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اور اختیار میں اس کا امتحان ہے. اگر مانے یا نہ مانے امتحان یہی ہے. جیسے پرچہ دے دیا جاتا ہے، لکھو گے تو کامیاب، نہیں لکھو گے تو فیل ہو جاؤ گے. لیکن یہاں صرف یہ ہے کہ فیل ہونا نہیں ہے، یہاں فیل ہونا پھر اس کے بعد سزا ہے، فیل ہونے کی سزا ہے. تو اس لیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا. اور یہ کامیابی بھی بہت بڑی ہے، چھوٹی کامیابی نہیں ہے. یہ آخرت کی بھی کامیابی ہے، یہ دنیا کی بھی کامیابی ہے. اور اللہ اور رسول کی بات نہ ماننا دنیا کی بھی ناکامی ہے اور آخرت کی بھی ناکامی ہے. اب اللہ تعالیٰ کا حکم کتنا بڑا ہے. فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. سورہ حامیم سجدہ. کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا؟ اس کی قدرت دیکھو. فی یومین، اس میں جو دنوں کا حساب ہے یہ بھی علماء نے فرمایا یہ دنوں کے حساب اللہ کے علم ہے. یہ دنوں کا کون سا حساب ہے یہ اللہ کے علم ہے، یہ کون سا دنوں کا حساب ہے. اس لیے یہ دنوں کی تعین بھی اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. یہ بھی قرآن میں ہے کہ جو اس جہاں کے، جو اللہ کے ہاں کے نظام ہے، اس کے ہاں وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تمہارا جو 1000 سال ہے وہاں 1 دن بنتا ہے. اور یہ پھر اللہ کو معلوم ہے یہاں یومین 2 دنوں سے کیا مراد ہے، وہ کون سا دن ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے، اس کی طوالت کتنی ہے، یہ اس کے علم ہے. لیکن فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. اس کا اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو. کیا اور بھی اس قابل ہیں
کہ ان کی بات مانی جائے یا ان کی بندگی کی جائے یا ان کو پکارا جائے یا ان سے مدد لی جائے یا ان کی بندگی کے جتنے طریقے ہیں وہ ان کے ساتھ وابستہ کیے جائیں. ذالک رب العالمین، یہ جہانوں کا رب ہے، یہ جہانوں کا رب ہے. اس کی بات تم نے ماننی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کا شریک نہیں ٹھہرانا اور اس کے حکم میں تھوڑی سی بھی تم نے سستی نہیں کرنی. کیوں؟ جس کی قدرت اتنی بڑی ہے، جس کا اختیار اتنا بڑا ہے، اس کا حکم بھی اتنا بڑا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ. زمین 2 دن میں اس نے بنائی. پھر زمین کے اوپر وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، زمین کے اوپر اس نے پہاڑ گاڑ دیے. پہاڑوں کو ہی دیکھ لے، انسان کو اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. پہاڑوں پہ جائے، کتنے بڑے پہاڑ ہیں، انسان پہاڑ چڑھتا رہتا ہے، اس کو چڑھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اس اللہ نے اتنے مضبوط پہاڑ گاڑے ہیں، اس کا حکم کتنا بڑا ہے. اس نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا. ان تمید بکم، اگر زمین پہ نہ گاڑا جاتا تو زمین ہلنے، زمین میں ارتعاش ہوتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس میں حکمت رکھی. اس کی ہر چیز میں حکمت ہے. اس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ زمین کے اوپر گاڑے ہیں. وَبَارَكَ فِيهَا، اور پھر اس نے زمین کو بنایا نہیں، اس زمین میں برکت بھی دی ہے. زمین میں برکت بھی دی ہے. زمین میں کیا برکت دی ہے کہ زمین کا جتنا ماحول ہے انسان کے رہنے کے قابل ہے. اس کے علاوہ آج تک انسان اس زمین کے علاوہ کوئی ایسا سیارہ، کوئی ایسی جگہ دریافت نہیں کر سکا جہاں پہ انسان رہ سکے، یا اس کا ماحول زمین کی طرح انسان کے لیے موافق ہو. ابھی تک کسی کی پہنچ نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کو ایسے بنایا. وَبَارَكَ فِيهَا، یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. اس زمین کا ماحول ایسا بنایا ہے، اس میں گرمی سردی اللہ نے اس اعتدال سے رکھی. باقی کہیں شدید گرمی، کہیں شدید سردی، باقی جگہوں پہ نہ. اس میں آکسیجن رکھی انسان کی. اور یہ چیزیں تو ابھی انسان کو پتہ چل رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں انسان کے لیے ساری چیزیں رکھی ہیں، انسان کے رہنے کا ماحول. اور پھر اس میں انسان کاشتکاری بھی کرتا ہے اپنے لیے. پانی بھی اس کے لیے موجود ہے. یہاں کاشتکاری بھی کرتا ہے، یہاں اپنے لیے سبزیاں اور اناج بھی اگاتا ہے. یہ بارک فیہا، اللہ نے اس میں ہر چیز رکھ دی. یہاں پھر اس کے مویشی بھی ہیں، یہاں چوپائے بھی ہیں، یہاں ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں رکھ دی. پانی بھی رکھ دی، برف بھی رکھ دی، بارشیں بھی رکھ دی، ہر چیز رکھ دی جو انسان کے لیے ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے بہترین جگہ، یہ جگہ ہے، یہ بہترین ماحول ہے. یہ اللہ نے وبارک فیہا، یہ ساری اس لفظ میں فرمایا. اللہ نے اس میں برکت ڈال دی، اور ہر چیز انسان کے رہنے کے لیے بہترین ہے، اور کہیں ایسی چیز نہیں ہے. اور پھر اس میں وقدر فیہا اقواتہا وبارک فیہا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے. اتنی برکت رکھی ہے کہ زمین سے ہی انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. زمین سے ہی. یہ بارشوں کا نظام بھی اس زمین کے ساتھ ہی وابستہ ہے. یہیں سے بخارات بنتے ہیں اور یہیں سے بارش ہوتی ہے. یہ نظام بھی بارشوں کو اس کو کسی اور سیارے سے نہیں لینا پڑتا. بارشوں کا نظام بھی ادھر چل رہا ہے، اعتدال کے ساتھ چلتا ہے، جس میں انسان کی زندگی چلتی رہتی ہے. یہ بھی یہیں سے نظام ہے، اس میں برکت ہے. ہواؤں کا نظام بھی یہیں زمین کے اندر ہی اللہ نے زمین کے اوپر اس کے ماحول میں رکھ دیا. سمندروں کا نظام بھی، یہ ساری چیزیں وبارک فیہا. اور اس میں انسان کی ضرورتوں کے لیے اللہ نے ہر چیز رکھ دی. معدنیات بھی اس میں رکھ دی، سونا بھی اس میں رکھ دیا، چاندی بھی رکھ دیا، اس میں پیٹرول بھی رکھ دیا، اس میں گیس بھی رکھ دی، اس میں بے شمار چیزیں رکھ دیں جو انسان کے لیے فائدہ کے لیے. اور صرف انسان ابھی ان سے تھوڑی چیزیں نکال چکا ہے، زیادہ چیزیں ابھی انسان نے نہیں نکالی. ابھی زیادہ چیزیں انسان نے نہیں نکالی. زیادہ چیزیں قیامت جب قائم ہوگی خود ہی نکل آئیں گی. وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، اس زلزلے سے زمین کے اندر سے خزانے باہر آ جائیں گے، سارے خزانے باہر آ جائیں گے. جتنے خزانے زمین کے اندر اللہ نے رکھے ہیں وہ باہر آ جائیں گے.
وقال الانسان مالا، ایسے سونے کے ستون سامنے پڑے ہوں گے، انسان کہے گا مالا، یہ دیکھو یہ چیزیں آج زمین نے اگل کے باہر پھینک دی ہیں اور آج ان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں. کہے گا یہ سونا آج اس کے ستون ادھر اگلے ہوئے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اس تھوڑے سے سونے کے لیے میں نے قتل کیا، میں نے غارت کی، میں نے اس کے لیے ظلم کیا، میں نے اس کے لیے ناانصافی کی. یہ ساری چیز انسان دیکھے وہاں پچھتائے گا بھی جب قیامت قائم ہوگی. تو زمین کے اندر جتنے خزانے پھر وہ نکالے گی. تو ابھی انسان نے تھوڑی چیزیں نکالی ہیں، اللہ نے وبارک فیہا، میں نے برکت رکھی. انسان اللہ تعالیٰ نے انسان جو پیدا کر رہا ہے وہ بھی اس کی ترتیب ہے، اس کے مطابق انسان کو پیدا کر رہا ہے. جتنی تعداد ہونی چاہیے وہ اس کا نظام ہے. ہم نہیں سوچ سکتے کہ اس میں انسانوں کو کم کرو زیادہ کرو، یہ ہمیں ایسی سوچ ہے جو دی جاتی ہے. اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام، ہماری اپنی کمزوریاں، ہم اپنے نظام کو ٹھیک نہیں کرتے اور اللہ کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اپنے نظام میں غلطیاں ٹھیک نہیں کرتے اور اللہ کے نظام میں خلل ڈالتے ہیں. ایسے نہیں ہے. تو اس لیے پہلے اپنے نظام کو ٹھیک کیا جائے. اللہ نے اس زمین میں برکت رکھ دی ہے اور ساری چیزیں انسان کے لیے رکھ دی ہیں، معدنیات بھی رکھ دی. وقدر فیہا اقواتا، اور پھر اللہ نے زمین میں انسان کی روزی بھی رکھ دی ہے. یہیں سے اس کی روزی آتی ہے. اس کی روزی کسی اور سیارے سے نیچے نہیں اترتی، یہیں سے سبزیاں بھی اگاتا ہے، اناج بھی اگاتا ہے. اور پھر قدر فیہا اقواتا، اور ایسے بہترین اندازے سے کہ سرد علاقے میں اس کے مطابق سبزیاں پھل، گرم علاقے میں اس کے مطابق سبزیاں پھل، مختلف ہر علاقے کے لوگ، ہر علاقے کے ماحول کے مطابق وہاں چیزیں. اسی طرح موسموں کی جو اناج ہیں وہ بھی انسانوں کی طبیعتوں کے لیے بڑے مناسب ہیں. سردیوں میں ایک اور چیز اگ رہی ہے، گرمیوں میں اور چیز اگ رہی ہے، انسانوں کے طبیعت کے مطابق. وقدر فیہا اقواتا، اور ایسے ہی پہاڑوں میں اس نے ایسی جڑی بوٹیاں رکھ دی ہیں. وہیں پہ کچھ پہاڑوں پہ جو بکریاں اور بکرے چر رہے ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں، پہاڑوں سے گرتے بھی ہیں، گرنے کا بھی موقع ہوتا ہے، چوٹیں بھی لگتی ہیں. اللہ نے وہاں پہ ایسی بوٹیاں رکھ دیں، ان بوٹیوں کو کھاتے ہیں تو ان کی چوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے. یہ بڑی باریک بات، یہ چیزیں انسان کو ایسا ایسا پتہ چل رہی ہیں. اس نے تو بہت کچھ رکھا ہے. وقدر فیہا اقواتا، ایسی بہترین ترتیب رکھی ہے ہر جگہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں رزق کا بھی ایسا انتظام کر دیا. فَمَا فِي 4 أَيَّامٍ، 2 دن میں نے زمین بنائی اور 2 دن کے اندر اس کے اندر میں نے ساری چیزیں رکھ دی. فی 4 أيام، یہ 4 دن ہو گئے. سواء للسائلین، فرمایا یہ 4 دن ہیں. پھر اس کے بعد یہ 4 دن میں کام مکمل ہوا. ثم استوى إلى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وہی دخان، یہ دھواں تھا، یہ سارا دھواں تھا. آسمان کا جو مادہ ہے یہ دھواں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر آسمان کو بنایا. اب یہ پوری ترتیب کیا ہے انسان کو ابھی تک نہیں پتہ چلی، اور بہت ساری چیزیں انسان کو نہیں پتہ چلیں گی. اللہ کی کائنات کے اتنے راز ہیں. دنیا ختم ہو جائے گی لیکن کائنات کے راز انسان پہ چھپے رہیں گے، تھوڑی چیزیں پتہ چلیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام اس میں رکھ دیا. اور میں نے آسمان کو بنایا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، زمین و آسمان جب اللہ نے بنا دیے تو زمین و آسمان سے اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ میرا حکم تم نے خوشی سے ماننا ہے یا جبر سے ماننا ہے؟ میرا حکم خوشی سے ماننا ہے یا جبر سے ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں شعور رکھا ہے. پتھروں میں بھی شعور رکھا ہے، پودوں میں بھی شعور رکھا ہے، ریت کے ذروں میں بھی شعور رکھا ہے. یہ شعور کیا ہے یہ اس کو معلوم ہے، یا میں نہیں معلوم ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اس شعور کو ایسے ہی سمجھیں. ہمیں کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہی ہو، تو ان میں اللہ نے شعور رکھا ہے. اپنے پیدا کرنے والے کے شعور ہے، پتھر کے اندر بھی شعور ہے، آنکھ کے اندر بھی شعور ہے اپنے مالک و خالق کا. وہ ہر چیز میری تسبیح کر رہی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں اٹھائیں ہاتھ میں، اور وہ کنکریاں کہہ رہی ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ،
لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تسبیح کر رہی ہیں. اور تسبیح صحابہ نے سنی، پھر آپ نے صحابیوں کے ہاتھ میں لی، صحابہ نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں لی، کنکریوں سے آواز آ رہی ہے تسبیح کی. اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کنکریاں تسبیح اس کی کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں یہ معجزہ نہیں ہے کہ کنکریاں تسبیح کرنے لگ گئیں، کنکریاں تسبیح پہلے سے کرتی ہیں. آپ کا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ میں اٹھائیں تو ان کی تسبیح کی آواز سنائی دینے لگی، تسبیح کی آواز سنائی دینے لگی. فرمایا ہر چیز میں اللہ نے شعور رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے کہا کہ بتاؤ میرا حکم تم نے خوشی سے ماننا ہے یا جبر سے ماننا ہے، اختیار ہے تمہیں. قالتا اطینا طاعین، آسمان و زمین نے کہا اے رب، اے پروردگار، اے ہمارے مالک اور خالق، تیرا حکم ہم خوشی سے مانیں گے. یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر آسمان و زمین اس کو حکم خوشی سے ماننے سے انکار کرتے تو ان کو سزا دی جاتی، اس سزا کا بھی شعور ان کا ہوتا، اور یہ سزا بھی اللہ کے علم میں کیا سزا ہوتی. لیکن آسمان و زمین نے کہا پروردگار تیرا حکم ہم خوشی سے مانیں گے. اس میں بات ہے کہ اللہ کا حکم کتنا اہم ہے. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، 2 دنوں کے اندر 7 آسمان، ان کا پورا نظام بن گیا. 2 دنوں میں 7 آسمان، 7 سما، 7 آسمان. ابھی تو ایک آسمان انسان اس تک نہیں پہنچ پایا، ابھی تو یہ بیچ میں کروڑوں کہکشائیں ہیں، انہی کو انسان ابھی انہی میں حیران ہے، انہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور انہی میں بھی انسان حیران ہے، انہی میں تجسس میں پریشان اور حیران ہے، سرگرداں ہے. لیکن فرمایا میں نے تو ایک آسمان ہے، اس کے اوپر دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، اور اس کی بڑائی تو اور بھی زیادہ ہے، اور بھی زیادہ ہے، اور بھی زیادہ ہے. اس کا طول و عرض تو اور بھی بڑا ہے، اور بھی بڑا ہے. اور 7 آسمان یہ سارے میں نے 2 دن میں بنائے. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور آسمانوں کے اندر کیا ترتیب چلنی ہے، اور پہلے زمین کے آسمان کے نیچے کیا ترتیب چلنی ہے، یہ ساری ترتیب میں نے 2 دن میں سیٹ کر دی. اسی ترتیب کے تحت وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اللہ نے سورج کو باندھ دیا نظام میں. اتنے بجے 11 جنوری کو سورج طلوع ہوتا ہے، اور اگلی 11 جنوری کو اتنے بجے طلوع ہوگا، منٹ کا فرق نہیں ہوگا. اور اگلی 11 جنوری کو اتنے بجے طلوع ہوگا. اللہ نے اس کو جس نظام میں باندھ دیا وہ 1 منٹ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتا. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اللہ تعالیٰ نے چاند کی بھی ترتیب رکھ دی. یہ چاند پہلا، دوسرا، تیسرا، اس کی روشنی پہلے کا چاند، دوسری کا چاند، تیسرا کا چاند، یہ بھی اسی طرح چل رہا ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اللہ نے یہ سارا نظام رکھ دیا، کہکشاؤں کا چلنا، ان کا دوڑنا، ان کی رفتار، ستاروں کی رفتار، ان کے مدار کا تعین، ان کی روشنی، ان کی گرمائش، ان کا ٹکراؤ، ان کی دوسری چیزیں، ان کی انرجی، ساری چیزیں، ان کی باریک سے باریک چیزیں جو انسان ابھی تک ان پہ کبھی پہنچا نہیں، اور اتنی باریکی ہیں کہ پہنچ بھی نہیں سکے گا. ہمیں وہ ساری، اور اس سے اوپر دوسرا آسمان اور تیسرا، اس میں کتنا بڑا نظام ہے، چوتھا، 5واں، 7واں، یہ سارے آسمان میں نے 2 دن میں اس کے اندر پورے حکم کی ترتیب 2 دن میں نے مقرر کر دی. اب اسی ترتیب سے چل رہا ہے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. انسان صرف تم اپنا آسمان ہی دیکھ لے، یہ جو میں نے ستارے سیارے یہ بنائے ہیں تو دیکھتا ہے، اور تم کہہ رہی ہے اتنا بڑا نظام ہے. میں نے تیرے آسمان کی خوبصورتی بنائی ہے اس میں، وحفظہ، اور مضبوط نظام ہے، مضبوط پہرے ہیں، اوپر آسمان بھی نظام بڑا مضبوط ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اس زبردست اور علم والے کا یہ پوری ترتیب ہے، اس اللہ کا پورا نظام ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اے انسان تو دیکھ، ہر چیز میرے حکم میں جکڑی ہے، اور جکڑی اپنی خوشی سے ہے، اپنی خوشی سے ہے. جکڑی کا مطلب ایک اس ترتیب کی پابند ہے، اپنی خوشی سے ہے.
اے انسان تجھ کو میں نے اختیار دیا ہے لیکن تو نافرمانی کر رہا ہے، سن لے فَإِنْ أَعْرَضُوا میرے حکم سے اعراض کرے گا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ اگر اللہ کے حکم سے اعراض کرو گے، منہ موڑو گے تو تمہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ایسی چیخ نہ آ جائے، ایسی تم پہ پکڑ نہ آ جائے جیسے عاد و سمود پہ آئی اور ان کو پٹاخ کے رکھ دیا تھا زمین پہ، ان کو اس ایک چیخ نے ان کو برباد کر دیا۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے، اس کی عظمت ہے، اس کے حکم کی عظمت ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم، ہر حکم بڑا اہم ہے، بڑا حکم ہے۔ اطعنا طاعین، میں قل انکم لتکفرون بالذی، کیا اس اللہ کا حکم تو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہو؟ اطعنا طاعین، کائنات ساری خوشی سے وہ حکم مان رہی ہے۔ اور سن لو قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، اللہ کی بات مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اگر تم نے نہیں مانی تو پیغام پہنچانا تھا، پہنچ گیا، وعلیکم ما حملتم، اب اگر نہیں مانو گے تو اس کا برا انجام تمہیں خود بھگتنا پڑے گا، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اور اگر بات مان لو گے تو تمہاری کامیابی دنیا آخرت کی اسی میں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، صحیح راستہ اسی کا ہے، دنیا کی کامیابی تو اسی تمہاری اسی میں ہے، آخرت کی کامیابی تمہاری اسی میں ہے کہ تم بات مان لو۔ اور پھر یہ حکم دیا کہ اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات ماننی ہے، اور صحابہ نے مانا۔ اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم، یہ دونوں ایک ہیں، ان میں فرق نہیں ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، جو کہتے ہیں اللہ کا حکم ماننا ہے، اس کے رسول کا نہیں ماننا، یا یہ ماننا ہے یہ نہیں ماننا، فرمایا یہ کافر ہیں۔ جو اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور صحابہ نے اللہ کے رسول کے ایک ایک حکم کو ماننا، ایسا مانا۔ امام مسلم نے روایت کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ خاتما من ذہب فی ید رجل، آپ نے دیکھا ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ مرد کے لیے سونا حرام ہے، اور یہ بھی حکم حدیث میں ہے، یہ حدیث میں حکم ہے، حدیث میں حکم ہے یعنی اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو اللہ کے رسول کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے۔ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، فَنَزَعَهُ، اس کو سمجھنا ہے ذرا، ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ نرمی بے شک ہے، لیکن اللہ کا حکم بتانے میں اور تعلیم و تربیت میں بعض مواقع پہ اس پہ مضبوطی بھی ہے، یاد رکھنا مضبوطی بھی ہے۔ نہی عن المنکر جو ہے برائی سے روکنا، اس کا بھی تو حکم ہے، اس لیے دین کا پورا مفہوم سمجھنا چاہیے، یہ ہر موقع پہ اس کی جگہ کے حساب سے ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، فَنَزَعَهُ، آپ نے اس کی انگوٹھی کو، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو نہ پہنو، یہ جائز نہیں ہے، آپ نے اس کی ہاتھ سے انگوٹھی نکالی، ہاتھ سے انگوٹھی خود نکالی، یہ نہیں کہا کہ اس کو نکالو، خود نکالی، نکال کے اتارا، فَنَزَعَهُ، اس کے ہاتھ سے انگوٹھی کھینچ کے باہر نکال، نزا کا مطلب ہے باہر کرنا، خود باہر کھینچ کے باہر کرنا، کھینچ کے آپ نے انگوٹھی باہر نکالی اس کی انگلی سے، فَطَرَحَهُ، اور پھر دور پھینک دیا۔ اس میں شدید غصہ ہے، ناراضگی ہے کہ انگوٹھی ہاتھ سے خود آپ نے نکالی اس کی انگلی سے، اور نکال کے آپ نے پھینک بھی دیا، اور پھر فرمایا، صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا، فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، جو چاہتا ہے کہ جہنم کا انگارہ لے لے، وہ جا کے اس انگوٹھی کو اٹھا لے، یعنی سارے حاضرین کو خطاب کیا جو ہم موجود تھے، کہ جو چاہتا ہے کہ جہنم کے انگارہ لے لے، وہ جا کے اس انگوٹھی کو لے لے۔ اس میں یہ وجہ ہے کیونکہ کبیرہ گناہ ہے،
کبیرہ گناہ ہے. جو چیز اللہ کے رسول نے حرام کر دی وہ حرام ہے، اس کا ارتکاب بھی کبیرہ گناہ ہے. تو کبیرہ گناہ پہ وعید، انکار، اور اس میں آپ نے یہ، اور پھر آپ نے جب یہ فرمایا نا کہ جو چاہے آگ کا انگارہ لے لے، تو اس کا مطلب ہے سب کی طرف اشارہ ہو گیا، سب کی طرف اشارہ ہو گیا کہ یہ اس کا استعمال آگ ہے، آگ آگ، سب کو اشارہ ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں سے تشریف لیں گے، لوگوں نے اس شخص سے کہا خود خاتمی، جا اپنی انگوٹھی اٹھا لے. اب اس میں بھی ادب ہے، صحابہ نے آپ کے سامنے بات نہیں کی، یہ ادب ہے. یہ نہیں کہ صحابہ نے سامنے کہا کہ آپ نے پھینک دیا، چل جا کے اس کو اٹھا لے. صحابہ میں ادب تھا، احترام تھا، احترام تھا. اور دین ادب کا نام ہے، یاد رکھنا. بے ادبی دین میں بہت بڑے نقصان دیتی ہے. ادب والے لوگ بھی کامیاب ہیں، بے ادب محروم ہیں، بے ادب محروم ہے، بے ادب ناکام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے کچھ بھی گفتگو نہیں کی. جب آپ تشریف لے گئے تو آپ صحابہ نے اس شخص کو کہا جا خود خاتمک، اپنی انگوٹھی اٹھا لے، انتفع بے، اس سے فائدہ اٹھا، اس سے فائدہ اٹھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ملا علی قاری نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ ببیعی و بعطائی احد من نسائی، کہ جا اس کو اٹھا اور اس کو بیچ دیں، اور بیچ کے اس کے پیسے استعمال کر لیں. مقصد یہ ہے کہ اس کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، اس کو بیچ دے بازار میں، کے پیسے استعمال کر لے، یا اس کو لے کے اپنی گھر کی عورتوں کو دے دو. یہ تجویز صحابہ نے آپ کے جانے کے بعد دی، سامنے نہیں دی. صحابہ کا ادب تھا، یاد رکھنا. اس وقت خاموش سب، اور خاموش بھی کہ آپ کی عظمت ہے، آپ کے حکم کی بھی عظمت ہے. جب صحابہ نے اس کو کہا جا کے اٹھا لے، اس کو بیچ دے یا اپنی عورتوں کو دے دے گھر کی، وہ استعمال کر لیں گی. اب دیکھو اس شخص کا بھی ادب، واللہ اس صحابی کا بھی ادب. واللہ لا اخذ ابدا وقد طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس انگوٹھی کو میں کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا ہے. جس چیز کو آقا پھینک دے میں اس کو اٹھاؤں گا ہی نہیں. اب یہ سوال ہی نہیں کہ میں اس کو اٹھاؤں، بیچوں یا عورتوں کو دوں. جب آقا نے پھینک دیا تو اس کو اٹھانا نہیں، ختم ہوگی بات، اٹھانے کی گنجائش ہی نہیں. اتباع اتنی مضبوطی. یہی امام نووی لکھا فی المبالغہ فی امتثال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم ماننے میں ایسے ہی مضبوطی ہونی چاہیے، اور جب جس بات سے آپ منع کریں اس سے بچنے میں ایسی مضبوطی. یہ صحابہ نے مثال قائم کی، وعدم الترخص فی، اور اس میں کوئی ہیلے بہانے نہیں ڈھونڈنے چاہیے. ہیلے بہانے یعنی صحابی کا عمل ہے کہ بھئی آپ نے پھینک دیا تو اب اس میں کوئی گنجائش نہیں، بس ختم ہوگی بات. یہ سوال ہی نہیں کہ میں اس کو بیچوں یا عورتوں کو، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، آپ نے پھینک دیا. تو اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع، عزم. آپ کا حکم اللہ کا حکم ہے، آپ کا حکم اللہ کا حکم ہے، اس کی عظمت بھی اسی طرح ہے جیسے اللہ کے حکم کی عظمت ہے، ایسی عظمت ہے. صحابہ نے اس پہ عمل کیا، صحابہ نے اس پہ عمل کیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، خود اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرا. کس بات سے ڈرا؟ اس بات سے ڈرا کہ میں نے پہلے کوتاہیاں کی ہیں، ڈرا اس بات سے. وَيَتَّقِ، اور آئندہ کے لیے اس نے عزم کیا کہ میں نے اب ہمیشہ اللہ اور رسول کی بات ماننی ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ بات صحابہ کے اندر بہترین اتم درجے میں موجود تھی. وہ مثال ہیں، صحابہ مثال ہیں ہمارے لیے، تمام صحابہ ہمارے لیے مثال ہیں، دین کی اتباع میں مثال ہیں. وہ ہمارے لیے نمونہ ہے دین کی پیروی میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں سے کہ بیٹھ جاؤ. خطبے میں فرمایا بیٹھ جاؤ، اجلسو، بیٹھ جاؤ. جب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن مسعود مسجد شریف کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ابھی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، وہ مسجد کے دروازے میں ہی بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تم اندر آؤ. یعنی جب آپ کا ارشاد ان کے کانوں میں پڑا کہ بیٹھ جاؤ، تو پھر انہوں نے آگے سوچا نہیں کہ کس کو حکم ہے اور کیا حکم ہے، وہیں مسجد کے دروازے میں بیٹھ گئے.
اسی طرح آپ نے خطبے میں فرمایا کہ لوگوں سے فرمایا بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن رواحہ ابھی اپنے محلے میں ہیں، مسجد کے ساتھ ہی ابھی محلے میں مسجد کی طرف آ رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی. آپ ہمارے بیٹھ جاؤ. اس جگہ پہ وہیں مسجد کے باہر ہی اپنے محلے میں وہیں بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں آئی کہ بیٹھ جاؤ، تو اب ان کے اندر یہ سکت نہیں تھی کہ کھڑے رہیں، وہ وہیں بیٹھ گئے. اللہ رسول کی حکم کی اطاعت ایسی تھی کہ اب آپ کی آواز کان میں بیٹھ جاؤ، میں کھڑا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا، بس بیٹھ گئے. اس میں کوئی سوال نہیں کہ اندر والوں کو حکم ہے کہ کان میں آواز آ کر کہ بیٹھ جاؤ، بس اب بیٹھنا ہے. ان کا جسم حکم کے لیے تیار تھا، ان کی روح حکم ماننے کے لیے تیار تھی. تو یہ اطاعت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. سورہ نساء آیت نمبر 65. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں. اللہ تعالیٰ قسم کے بغیر بھی بات فرمائیں تو اللہ کی بات پکی ہے اور سچی ہے، اور اس سے بڑے سچ کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قسم، اللہ تعالیٰ فرمائے وہ ایمان والے نہیں. اللہ تعالیٰ یہی فرماتے تھے وہ لوگ ایمان والے نہیں تو بات کافی ہے. لیکن اللہ فرمائے فلا، پھر تاکید نہیں ہے وہ ایمان والے، اور بھی تاکید. اور پھر قسم بھی اللہ نے کہا ربک، تیرے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں. ایک فرمایا ایمان والے نہیں، پھر فرمایا اور تاکید وہ ایمان والے ہی نہیں، اور تیسرا تیرے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک ان کے زندگی کے جتنے معاملات ہیں اس کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہ لیں. فیما شجر بینہم، ان کے جتنے معاملات ہیں، ان کے گھر کی زندگی، ان کی بازار کی زندگی، ان کی خرید و فروخت کی زندگی، ان کی فیشن و لباس کی زندگی، ان کی وضع قطع کی زندگی، ان کی تفریح کی زندگی، ان کی سیاست کی زندگی، ان کی عدالتی نظام، ان کا معیشت کا نظام، ان کے ملک کی معاشرت، ان کی اپنی معیشت، ان کے بین الاقوامی قوانین، ان کے اسمبلی کا نظام، ان کی عدالتوں کا نظام، ان کی زندگی کے سارے نظام، جب تک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فیما شجر بینہم، زندگی کی ہر چیز جب تک اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ لیں اس وقت تک ایمان والے نہیں. اس میں انسان کی ساری ذاتی قانون سازیاں ختم، ذاتی سوچیں ختم، ذاتی تہذیبیں ختم، ذاتی خواہشات ختم، ذاتی پسند و ناپسند ختم. ہر معاملات میں جو اللہ اور رسول نے جو اصول بتا دیے ہیں، اصول جہاں اختیار بھی دیا ہے، جہاں اصول بنا دیے ہیں، ان اصولوں کی پیروی ضروری ہے. یہاں تم نے اتنا پابند ہونا ہے، یہاں تم نے یہاں آزادی ہے، یہاں تم نے اس کو اختیار کرنا ہے، یہ اصول ہیں، تم نے اس کے اندر رہنا ہے. جب تک تم ان سے فیصلہ نہ لوگے، تم اللہ کی قسم، اللہ قسم کیا کہہ رہے ہیں، اور نہیں تم ایمان والا نہیں، وہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لینا ہے. پھر اگلی بات ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، فیصلہ لینے کے بعد تمہارے دل میں تنگی بھی نہ ہو، تنگی بھی نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ تمہیں یہ حکم مل جائے پھر کہو جی یہ تو حکم بڑا مشکل ہے، آج کے زمانے میں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، یا یہ قانون بڑا مشکل ہے، آج کی ترقی یافتہ دنیا میں اس قانون کو نہیں لگایا جا سکتا ہے، اس قانون کو ملک میں نہیں نافذ کیا جا سکتا، آج کی ترقی یافتہ دور میں یہ معاشرت اختیار نہیں کی جا سکتی، آج کے زمانے میں اس پہ عمل بڑا مشکل ہے. یہ ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اے ایمان لانے والے سن لے، جب تجھے اللہ کے رسول کا فیصلہ پتہ چل جائے، حکم شریعت کا پتہ چل جائے، اور یہ پتہ ہو کہ یہی حکم ہے، تو پھر تیرے دل کے اندر تنگی بھی نہیں آنی چاہیے. یہ تنگی کے وسوسے بھی یہ وہ شیطان کے کارندے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، صرف یہ نہیں تنگی نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تمہارا دل بھی، تمہارا دماغ بھی، تمہارے دل کی ایک ایک رگ بھی، تمہارے دماغ کی ایک ایک رگ بھی، تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ بھی، تمہارے جسم کا ایک ایک بال بھی اس حکم کو سرے خم تسلیم کر لے، بالکل مان لے. کیا ہے جب تک سارے معاملات میں
آپ کا فیصلہ ہم نہ لیں، اور جب تک اس فیصلے پہ تنگی بھی محسوس نہ کریں، اور تنگی محسوس نہیں کی اس کے بعد تسلیم بالکل نہ کر لیں، اس وقت تک لا یؤمنون، نہیں، تیرے رب کی قسم وہ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان کامل اسی وقت ہوگا۔ اس لیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ بڑا کامیاب ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، اس کے علاوہ کامیاب ہے ہی نہیں۔ اس کو حصر کہتے ہیں، اللہ نے اس کو حصر میں بیان کیا کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اس کے سوا کوئی کامیاب نہیں۔ دنیا آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔